پر بھی روزے تھے، بڑے سخت قسم کے روزے بھی تھے۔ ظاہر ہے ہندو تو نہیں رکھتا، سکھ تو نہیں رکھتا، رکھتا بھی ہے تو اس کی اپنی کو کیفیت ہے۔ اہل کتاب کے اوپر روزے تھے، یہودیوں کے اوپر تھے، عیسائیوں کے اوپر تھے، ان کی پھر شریعتوں میں تھوڑا سخت بھی معاملہ تھا۔ مثلا میاں بیوی پورا مہینہ ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے، جس نے رات کو آنکھ لگ گئی اس کی افطاری نہیں کر سکا، وہ افطاری کر ہی نہیں سکتا، پھر نیکسٹ 24 گھنٹے بعد جا کے کرے گا۔ یہ کوئی صحابہ کرام کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا تو یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور فرمایا گیا کہ راتوں کو بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا ہے۔ ایام معدودات پہ دیکھنا سوال ہیں، اللہ کسی اور پر بھی تھے؟ فرمایا ہاں تم سے پہلے لوگوں پر بھی۔ اچھا اللہ مقصد کیا ہے پھر اس کا؟ انسان کی نیچر کے مطابق ہر سوال کا جواب آیت میں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا ہی فائدہ ہے، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پرہیزگاری کیسے ہے؟ کسی کا خیال کرنے سے۔ بھئی ایک بندے نے کبھی 11 مہینے محسوس ہی نہیں کیا کہ بھوکا بندہ بھی بیچارہ بھوک سے کبھی تڑپ سکتا ہے، اب اس کو روزہ خود رکھنا پڑ گیا۔ دن کو اس کو احساس ہوگا کہ غریب بیچارے بھوکے رہتے ہیں تو ان کا مجھے خیال کرنا چاہیے۔ یہ سر حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کروا کے بطور عبادت لوگوں کو کچھ ریئلائز کروانا چاہتا ہے کہ غریب کا احساس اس کو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ دن کتنے سارے ہیں رکھ لیتے ہیں، کتنے سارے دن ہوں گے۔ کتنا پیارا جملہ سٹاپ کر کے آگے وقف ہے تو ایک ایام معدودات۔ اے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ایامن یہ دن ہیں معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے چند دن ہیں۔ دیکھیں نا 30 نہیں کہے، ٹھیک ہے، 29 بھی نہیں کہے، کیوں کہ ہر مہینے اختلاف مطالعے کے ساتھ مہینہ مختلف دنوں کا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام کی عالمگیریت اور یونیورسلٹی کے اسلام ہر زمانے کے مطابق چل رہا ہے۔ بھئی مہینہ بدل گیا، یہاں 30 ہوتے تو قرآن تو سچا نہ ہوتا، 29 کے روزے آگے۔ بالکل اس طرح آج دنیا کو پڑھے لکھے لوگوں کو خصوصاً سوچنا چاہیے کہ جو ہماری سلور اور گولڈ کی کرنسی کو تبدیل کر کے یہ حیثیت ڈالر کو دے دی گئی، یہ پوری دنیا میں معیشت کے زوال کا پہلا سبب ہے، اور مسلمانوں کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا 32 روپے حق مارے، اس پہ پہلے ہماری بات ہوئی تھی، تو وہ ایک مقدار ہے کم سے کم اماؤنٹ جو مہر کی دیتے ہیں، اور وہ ہے 10 درہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا مہرہ دون 10 دراہم، 10 درہم سے کوئی کم حق مار۔ اس حدیث کو دلیل بنایا حنفیوں نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اس کے مطابق پھر حق مار جو ہے وہ کم سے کم دیا گیا۔ تو 2.5 تولے، اس کو اگر 10 درہم کو آپ کنورٹ کرتے ہیں نا جی چاندی کو آج کے دور میں، تو یہ بنتا ہے تقریباً 2.5 تولے چاندی۔ تو تولہ چاندی 2500 روپے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو اگر آپ 2.5 تولے کو دیکھتے ہیں تو 25 25 50 ہے نہیں سر؟ تو سر آج بھی لوگ 5000 روپے لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یقین کریں یہ شریعت کے ساتھ بالکل کھلواڑ ہے۔ میں نے پہلے ایک دفعہ عرض کیا تھا، اماں خدیجہ کو حضور نے 20 اونٹ دیے تھے پہلے حق مار میں۔ ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہو تو کتنا بنا ہے؟ اسی نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ فضول خرچی کیا ہوتی ہے۔ یہاں تو فضول خرچی نہیں، بارات کو کوئی نہیں دیکھتا کہ بچی والوں پہ کتنی مصیبت ہم نے ڈھا دی ہے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں شریعت انتہائی اس معاملے میں وائلیٹ ہوتی ہے۔ اور میرا پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں، کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن صرف بچی کو حق مار 5000 روپے، بلکہ بلیک میلنگ ہو گئی ہے جی۔ اگر کوئی کہے کہ جی بچی دے دی ہے تو اب کیا ضرورت ہے؟ نہیں سر، یہ اللہ نے ایک عورت کی حفاظت رکھی ہے، اور یہ اس کو دینا چاہیے، فیملی میں شادی کریں یا فیملی کے بعد کریں۔ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ یہ ہماری کاروباری چیزیں صرف کہ جی ابھی وقت پہ نہیں کرنی، کب کرنی ہے؟ بچی کو فوراً پے کریں، ان کے کوئی اخراجات ہیں تو وہ اپنے اخراجات پورے کر لیں، باقی انہوں نے سامان بھی اب دینا ہے جی۔ حق مار کتنا ہے؟ 5000، انہوں نے ابھی سامان بھی پورا دینا ہے۔ سر غریب سے غریب آدمی واشنگ مشین، فریج، فریزر، یہ تو بیسک نیڈز بن گئی ہیں گھروں کی۔ تو بالکل میں تو شرع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ بزرگ ہیں، آپ کی زیادہ سوسائٹی میں دیکھ بھال ہے، لیکن یہ شریعت کے دھجیاں اڑانے والی بات۔ دیکھیں نا جی، منگنی ہو گئی شریعت میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد جی نکاح ہو گیا، جائز ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہوا، حق مار آپ نے دینا ہے، خطبہ نکاح مسنونہ پڑھنا ہے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، خطبہ نکاح ہو گیا جی، کافی۔ اس کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ آپ کو کہیں برات نظر نہیں آئی؟ مجھے یہ بتائیں اس سوسائٹی میں ریولوشن کیسے آئے گا جب تک ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اماں خدیجہ کے تو 20 اونٹ ہیں،
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مار جو ام حبیبہ کو دیا گیا، ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا، 4000 درہم ہے، 4000 درہم ہے۔ سر 4000 درہم کو ذرا چاندی کے تولوں میں کنورٹ کریں، 1052 تولے چاندی بنتی ہے۔ ام حبیبہ کو شاہ نجاشی نے جو حق مار متعین کیا، دیا، حضور نے منع تو نہیں کیا کہ اتنا نہیں دینا جی، میری شریعت میں جائز نہیں ہے، حضور نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو وہ 4000 درہم کتنا بنا؟ 1052 تولے چاندی۔ 1052 تولے چاندی کو ضرب دینی ہے 2550 سے، سر اندازہ کر لینا۔ یہ حق مار مجھے بتائیں آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہو کہ کسی نے کسی کو دیا؟ تو سر یہ ہمارے حالات کی خرابی ہے۔ بچی کے اوپر اتنا بوجھ کہ اس نے ہر چیز خرید کے اپنے ساتھ لانی ہے، زیور اور مختلف چیزیں، یہ سر ظلم ہے، انتہائی ظلم ہے۔ بٹوین دا لائن بات آ گئی تو میں نے آپ سے یہ بات شیئر کر لی۔ کم سے کم پھر حق مار ہمارے ہاں کتنا ہے؟ 10 درہم، 10 درہم جو فقہ حنفی کے مطابق، حضور نے 10 درہم بھی دیا ہے ازواج کو، یہ میکسیمم کی بات ہے۔ تو ہمیں اس کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ اگر انتظامی کریں نا جی، آپ اس کو حق مار کو انتظام میں لے آئیں تو بڑا اچھا ایک انتظامی اصول بن سکتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کریں جی، نہیں نہ روکتے ہمارے کہنے سے، آپ کریں، اتنا کر لیں جتنا خرچہ شادی پہ کریں گے نا اتنا اس کا ہاف لڑکی کو آپ کو دینا ہوگا۔ ایک اصول بن جائے مقامی سطح پر، اور حکومت کو ایسا کرنا بھی چاہیے تاکہ وہ اس کو پتہ ہوگا نا جی، میں نے اگر پوری شادی پہ 50 لاکھ خرچ کرنا ہے تو لڑکی کو بھی کتنا دینا ہے؟ 25 دینا ہوگا۔ تو میں اس کو ریڈیوس کرتا ہوں، 25 کے بجائے 50 کے بجائے میں اس کو 10 لاکھ پہ لے آتا ہوں۔ دیکھیں نا، شریعت جس کے پاس ہے بہت اچھی بات ہے وہ خرچ کرے، لیکن ایسے تو نہ کرے کہ غریب بیچارہ ساری عمر مقروض ہو کے اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا رہے کہ اب میرا کیا بنے گا۔ ایام معدودات، یہ کتنے سارے دن ہیں؟ گنتی کے چاند ایک دن ہے، گزر جائیں گے۔ وہ کرنسی سے بات شروع ہوئی تھی کہ اسلام کی اصل کرنسی کیا ہے؟ سلور اینڈ گولڈ۔ اور حضور کے زمانے کا درہم ہوتا تھا سلور کا، اور دینار ہوتا تھا گولڈ کا، بنا ہوا ہی اسی کا تھا۔ اچھا، اسلام پیپر کرنسی کو کیا اون نہیں کرتا؟ 100 بسم اللہ کرتا ہے جی، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ چوری چکاری بڑھ گئی۔ اگر میرے پاس پیسے ہوں، سونے کی شکل میں ہی ہوں، تو کل کوئی گیٹ پہ ہی لوٹ لے مجھ سے، تو بہتر ہے نا کہ روپوں کی شکل میں ہو جائے۔ روپے تو ایک رسیدی ٹکٹ ہے ہمارے پاس۔ تو جو اکانومسٹ ہیں، جو معاشیات، MBA BBA اور ان تعلیمات کے ماہرین ہیں، ان کو اس بات کے اوپر سوچنا چاہیے۔ آج بھی ہمارا کاروبار اوورال سر پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے یا کاروبار ڈالر کی شکل میں؟ بڑے کاروبار ڈالر کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا کتنا ظلم ہے جی، کرنسی ان کی، ہمارے کاروبار اس میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ مولویوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپروچ ہی نہیں ہے اس چیز تک کہ یہ بھی کوئی چیز ہے معاشرے کی کہ اکانومی کیسے مضبوط ہوتی ہے۔ بڑے گنتی کے دن ہیں جی، فمن شاہد منکم فمن کان منکم مریضا۔ اچھا، اللہ سب نے رکھنے، میں تو بیمار ہوں، ہے سارے سوالوں کا جواب آ رہا ہے۔ روزے رکھنے، کیوں رکھنے، پہلے بھی کسی نے رکھے، کتنے رکھنے، یہ سارے سوال ہیں۔ جواب ذہن میں آ رہے ہیں نا سارے کے ساتھ؟ اچھا، میں سب نے رکھنے، اللہ میں تو بیمار ہوں، میرا تو معدہ بھی کام نہیں کرتا، بھوکا رہوں تو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، مسائل ہے، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا صبر کرو، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں عدت گزارے گا۔ اب عدت عورت گزارتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گن کے دن گزارنا، وہ عدت ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کر لے گا۔ 5 چھوڑے تو 5 رکھ لے، 10 چھوڑے تو 10 رکھ لے۔ اچھا، پھر 10 وہ کیا مئی جون کے روزے قضا ہوئے وہ دسمبر جنوری میں رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بلکہ یہاں یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ میں زور کے ساتھ زور ہی قضا کر سکتا ہوں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں تو 2 رکعت صرف تہجد پڑھیں، آپ باقی پورے 5 نمازیں اسی وقت قضا کر لیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 3 وتر، یعنی ایک نماز کے ساتھ 5 نمازیں قضا ہو سکتی ہیں۔ اور فجر کی نماز پڑھی، چھوٹی نماز ہے، اس سے پہلے آپ اٹھ گئے وقت پہ، تو آپ پورے مہینے کی فجر کی قضا آپ ایک دن میں فجر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں،
کتنے دنوں میں پڑھی جائیں گی؟ مہینے کی فجر کتنی رکھتے بنی؟ 60، تو مختصری پڑھنی ہے نا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اتنی ساری پڑھ لیں جس کے اندر کو 18 کے قریب حروف ہوں، تو آپ اس کو رکوع و سجود کے ساتھ پڑھ لیں. پورا مہینہ کی اگر قضا پڑھنی ہو اور فجر کے ساتھ ہی پڑھ لیں، پیچھے کہیں تہجد کے ٹائم اٹھ گئے 3 بجے، ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، 2 گھنٹوں میں آپ 60 رکھتے ہیں، 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ قضا ہو جائے گی. اور سبحان ربی العظیم ایک دفعہ کہہ دیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی ایک دفعہ کہہ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ آیا تو میں نے شیئر کر دیا کہ وقت کی نماز قضا ہوئی وقت کے ساتھ پڑھنی ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بھی پڑھی جا سکتی ہے. آپ ایک دن میں پورے مہینے کی نمازیں بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہم کر لیں تو کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. جن کی نمازیں رہی ہوئی ہیں وہ کر سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں. کم سے کم تسبیح ایک کہہ لیں. رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کی تسبیحات پڑھنا سنت. اور وہ حضرت امام حسین والی روایت سنی ہے نا کہ حضور نے کتنی پڑھی؟ 72. مطلب کثرت کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن امام 72 پڑھے، پیچھے سارے بیچارے پھانسی لگے ہوں گے. تو امام کے لیے کچھ چیزیں الگ ہیں. اچھا آپ دیکھتے ہیں نا نماز میں عموماً مسنون دعائیں بھی ہیں. اچھا سجدے کے اندر بھی مسنون دعا ہے، رکوع سے اٹھ کے بھی ہے، ٹھیک ہے، 2 سجدوں کے درمیان بھی ہے. تو آناف عموماً یہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے یہ دعائیں کر لی ہیں امام کے اوپر چسپاں. اگر کوئی اپنی نماز انفرادی پڑھ رہا ہے تو 100 بسم اللہ ساری مسنون دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ امام پڑھنے لگ جائے گا تو پھر سارے مقتدی پریشانی میں رہیں گے. اور آناف کی سائیکی یہ ہے قانون کی کہ منیمم جس سے فرض اور واجب اور سنت چیز پوری ہوتی ہو، کتنے سے؟ منیمم سے اس کو پورا کر لی. جنازہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آناف کے نزدیک جنازہ بڑا تھوڑا ہے. بھئی آپ کو اب 15 منٹ کھڑے ہو کے پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب کم ہے ہی کیا جنازہ؟ فرض کفایہ کا مطلب ایک بندہ بھی ادا کر دے تو انف ہے. تو شریعت نے جب ڈیمانڈ نہیں کی تو آپ کیوں اس کے اوپر انسسٹ کرتے ہیں کہ جی میں تو لمبا جنازہ پڑھوں گا؟ نہیں، جتنا سے کم میں پورا ہو جاتا ہے اتنے سے آپ کریں. اور دیکھیں نا تعزیت بھی اس لیے تھوڑی رکھی ہے. کتنے دن؟ 3 دن. بھئی اپنے کام کرو، جا کے کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ، اور جنہوں نے پیدا کیا ہے جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو. جا کے بیٹھے رہو گے یہاں، یہ مزاج اسلام کو بیٹھنے کا مزاج پسند نہیں. باقی ہمارا مزاج بیٹھنے کا ہے، کرنے کا کچھ مزاج تھوڑا رہ گیا ہے. تو فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو مریض ہو، او علی سفر. اچھا مرض اور سفر کی مقدار بھی شریعت بتائے گی، ہم نہیں بتائیں گے. ایک بندہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے اور میں روزے نہیں رکھوں گا، نہیں یہ بات ٹھیک نہیں. ماہر ڈاکٹر، مولوی صاحب بھی نہیں، ماہر ڈاکٹر کہے کہ اس بیماری میں واقعی آپ کے روزہ رکھنے سے پرابلم آپ کو ہوگی تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ماہر ڈاکٹر معیار ہے، نہ کہ ایک مولوی صاحب. او علی سفر، سفر کی جو مقدار حنفیوں کے نزدیک ہے وہ پہلے تھا فرسخ، بلکہ پہلے تھا 3 دن 3 راتیں. پیدل سفر، ایوریج اوسط سفر، جس کے اندر راستے میں سٹے بھی کرنا ہے اور جانوروں کو پانی بھی پلانا ہے، لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، آگ جلانی ہے، روٹی پکانی ہے، یا جو بھی کھانے کا نظام ہے وہ سارا کچھ ہر بندے نے خود کرنا ہے. آپ نے کچھ ایسی حدیثیں سنی ہوں گی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ کام شیئر کر لیا ہے جی، کہ لکڑیاں لانے کی بات تھی تو آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا. تو اس طرح کے سفر میں 5 نمازیں نکالنی ہیں، سٹے کر کے پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ باقی کام کرنے ہیں. یہ سفر ہے. تو یہ حدیث میں ہے 3 دن اور 3 راتیں. وہ بعد میں کچھ ریپڈ ذرائع بھی آ گئے، تو تیز دم گھوڑے یا کوئی اور چیز، تو پھر ان کو بدل دیا گیا فرسخ میں. فرسخ کے بعد آیا میل، میل کے بعد آئے کلومیٹر. اب کلومیٹر جو ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں کا وہ تقریباً 90 پلس بنتا ہے. 90 سے زیادہ کلومیٹر جس نے پہنچنا ہو وہ کیا ہے؟ مسافر. وہ اپنی باؤنڈری سے نکلے گا تو وہ مسافر ہو جائے گا. تو یہ ہے آپشن. اگر کوئی یہاں سے کراچی بھی اب جائے، بہترین گاڑی میں بیٹھا ہے، تو صبح سحری کر کے نکلے تو شام کو کراچی پہنچ جائے گا نا جی. اب تو اس میں اب وہ روزہ اگر رکھنا چاہے تو بسم اللہ روزہ ضرور رکھے. روزہ کیوں چھوڑتا ہے؟ ساری زندگی کے روزے رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پیکیج ہے انسانوں کے لیے. تو مریض کا معیار کون طے کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب. اور جو سفر کا معیار ہے وہ شریعت. وہ میں نے عرض کر دیا کہ کتنا؟ 90. اگر کہتا ہے جی نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے تو آپ 3 دن 3 راتیں پیدل چل کے چلے جائیں، 5 نمازیں پڑھیں، راستے میں ہوٹل سے کچھ نہیں لینا.
ٹھیک ہے نا، خود لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، خود پکانا ہے، خود کرنا ہے، ایک تجزیہ ہے اس کے لیے جو علماء نے 90 کلومیٹر کے رکھا۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتے اپنے مرض کی وجہ سے، مرض دو قسم کا ہے، ایک ہے روزے ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، پھر رمضان میں ہی ٹھیک ہو گیا تو وہ روزے چھوڑے گا، قضا کرے گا۔ ایک ہے ایسا مریض کہ جو ٹھیک نہیں ہو سکتا، شیخ فانی ہے، بوڑھا آدمی ہے یا بوڑھی خاتون ہے جن کی بیماری سے ریکوری کی کوئی صورت نہیں ہے، پرمنٹ شوگر پیشنٹ ہے، نہیں رکھ سکتے، انسولین پہ ہیں، عمر بھی 70-75 سال ہو گئی، نہیں روزہ رکھ سکتے، ان کے لیے شریعت نے کہا فدیتن طعام و مسکین، ایک مسکین کا کھانا ان کا بدلہ ہے۔ فدیہ کا معنی بدلہ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، صدقہ فطر یا فطرانہ۔ فطرانہ وہ ایک سارے روزوں کی وہ جو ایک کمی بیشی پوری کرنے کے لیے اور غرباء کو اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے وہ فطرانہ ہے۔ فطرانہ ہمارے یہاں کہہ دیا گیا نا، فطرہ یا فطرانہ۔ تو یہ جو فدیہ ہے یہ بنتا ہے ایک مسکین کا کھانا 24 گھنٹوں کا۔ تو ایک مسکین کا کھانا شریعت نے کتنا رکھا؟ نصف سا۔ کتنا جی؟ نصف سا۔ میں یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اوورال بتا نہیں رہا، تاکہ اب آپ لوگوں کو بتائیں۔ ہم ہر سال مفتی صاحب کا ویٹ کرتے ہیں کہ کتنا نکلا جی صدقہ فطر، تو شریعت نے کہا کہ جو صدقہ فطر ہے، فدیہ ہے، یہ کتنا ہے؟ نصف سا۔ سعد الف سا اور عین، تو سا کتنا ہے؟ 4 کلو کا۔ حضور کے دور کا پیمانہ 4 کلو کا، تو نصف سا کتنا بنا؟ 2 کلو آٹے گندم کی جو قیمت بنتی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ تو 2 کلو ایک مسکین کا پورے دن کا کھانا ہے 24 گھنٹوں کا۔ 3 کھانے ہو گئے جی 3 کھانے نہیں، ایک روزے کا ایک فدیہ 3 وقت کا کھانا نہیں، 3 وقت کا کھانا اتنا ہی ہے 2 کلو جو شریعت ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ باقی میں کوئی شادی پہ گیا ہوا ہو تو ایک وقت میں ہی 5 کلو کھائے، ہوتا ہے نا ایسے، ضائع ہم زیادہ کرتے ہیں، کھاتے تھوڑے ہیں شادی میں ہوں۔ تو شریعت نے ہمیں جو کھانے کی ایک معیار مقرر کیا ہے ایوریج آدمی کے لیے، وہ کتنا ہے؟ نصف سا، 2 کلو۔ تو 2 کلو میں آپ اس میں باقی فروٹ بھی ڈالتے ہیں نا، سیلڈ بھی ڈال لیں، باقی چیزیں بھی ڈال لیں۔ اوورآل شریعت نے یہ چیز بتائی ہے۔ تو یہ ہر علاقے کی مختلف ہو سکتی ہے۔ اب آپ آٹا یہاں خریدتے ہیں سارے، آپ کی اپنی گندم تو نہیں ہوتی۔ میری انفارمیشن کے مطابق میں جہاں سے لیتا ہوں چکی سے، وہ پتھر کی چکی ہے، وہ 175 کا kg دیتے ہیں آٹا۔ تو 2 کلو کتنے کا بنا؟ 350 میں نے صدقہ فطر دینا ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو میرے گھر میں یہ پکتا ہے۔ اگر کوئی جو دلیا کھاتا ہے وہ نہیں کھاتا تو وہ جو کے مطابق دے گا۔ اگر کوئی اجوا کھجوریں ساتھ کھاتا ہے تو اب رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے گا تو اس نے صدقہ فطر بھی کتنا دینا ہے؟ اجوا کھجوریں ہی دینی ہے، اور پورا سا دینی ہے، نصف سا نہیں دینی، نصف سا گندم میں دینی ہے۔ اب موڈ بدل گئے چیزوں کے۔ پہلے یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں گندم مہنگی تھی، کھجوریں سستی تھیں۔ اب روٹین کیا بن گئی؟ کھجوریں مہنگی ہو گئیں، گندم سستی ہے، کیونکہ ہماری علاقائی پہچان ہے اور ادھر ہی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے روٹین کے مطابق دے گا۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور پھر جس نے فطرانہ دینا ہے وہ ایک فطرانہ جو بنتا ہے کہ ہر بندے نے اپنی طرف سے دینا ہے، وہ بھی کتنا ہے؟ یہ نصف سا جتنا بنتا ہے جی۔ باقی میکسیمم آپ دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی امریکہ کا بندہ کہے کہ میرا ادھر فطرانہ دے دیں، وہ ریٹ کے مطابق دیں گے، پاکستان کے ریٹ کے مطابق نہیں دیں گے۔ ہوتا ہے عموماً ایسے آ جاتا ہے کہ باہر کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہاں غرباء کو دے دیں، وہ وہاں کے ریٹ کے اعتبار سے یہاں پیسے دیں گے تو یہاں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ فدیہ جو ہے وہ ایک روزے کا ایک فدیہ الگ سے ہوگا، 30 روزوں کی 30 فدیہ ہوگی۔ 30 فدیے ہوں گے یہ بھی clear کر جی، 350 روپیہ ہو گیا نا ایک روزے کا۔ تو اب ایک اوورآل ایسٹیمیٹڈ آپ لگا لیں تو کتنا بنا صدقہ فطر فدیہ 30 دنوں کا؟ 10,500 جی منیمم یہ آپ کا فدیہ ہے جو روزے نہیں رکھ سکتا۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کر کوئی نہیں سکتا۔ پہلے گاؤں دیہات میں لوگ خوشی سے کرتے تھے، روزہ نہیں رکھا کسی کو رکھوا دیں، سحری بھی اس کو بھیج دی، افطاری بھی اس کو بھیج دی، اور عموماً گاؤں دیہاتوں میں چلتا تھا کہ امام صاحب کو پہنچا دی جاتی، تو وہ سحری بھی ان کو پہنچا دیں اور افطاری بھی ان کو پہنچا دیں عمومی طور پر۔ اور کیا وہ مستحق ہیں یا نہیں؟ وہ ہیں جی مستحق۔ ایک ایم فل امام صاحب ملے ہیں جہاں سے ہم آ رہے تھے نا، وہاں ایک پروگرام تھا، تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے ساتھی تھے، وہی بیٹھے تھے جن کے ہاں ہم گئے تھے، ان کے محلے کے امام تھے۔
تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایک ملاقات تھی، واقعی مجھے بھی یاد آ گئی. یہ انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے اور درس نظامی 8 سال کا کیا ہوا ہے، حافظ قرآن ہے. میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے مسجد سے؟ کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی سرو کرتے ہیں، دونوں کی تنخواہ 34,000 روپے. بچی اور خاتون ان کی بچیوں کا مدرسہ پڑھاتی ہے ادھر ہی، اور یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. ایم فل ہیں، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، 8 سال الگ پڑھے ہوئے ہیں. تنخواہ کتنی ہے؟ 16,000. مطلب 17,000 بنی نا، دونوں کی 34,000 بنی. تو اب یہ اگر مستحق نہیں ہے تو کون مستحق ہے؟ مستحق تو ان کو معاشرے نے رکھا ہوا ہے نا. مزدور کی ایک کی تنخواہ 8 گھنٹے کی 32,000 روپے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہے. اور امام جس نے لیڈ کرنا ہے اور جس نے جو ماڈل ہے سوسائٹی کے لیے، ان دونوں کی تنخواہ 34,000 روپے ہے. تو سر وہ مستحق ہے، جہاں ملے یقین مانے، جہاں ملے یہ مستحق ہیں. تحقیق کیوں نہیں سوسائٹی چھو رہی؟ علماء کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. وہ بیچارہ رومال رکھتا ہے نماز پڑھانے کے بعد، کدھر ٹیوشن. یہاں کو ٹیوشن کے اچھے پیسے مل جاتے ہوں گے ای ایم ای سوسائٹی میں، ڈی ایچ اے میں، بیریا ٹاؤن میں، لیکن یہ ہے کہ عام روٹین میں تو مہینے کے بعد 2,000 ہے.